کا بیگانہ لطف کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ایک مرتبہ پھر ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے ملک کے قاضی چیف جسٹس صاحب نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، یعنی قادیانیوں کو کھلی چھٹی دی، آزادی دی، آئین کے ذریعے، قانون کے ذریعے، عدالت کا سہارا لیتے ہوئے کہ آپ اپنی مرضی سے کتاب قرآن مجید کی تشریح اور ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کو ملا سکتے ہیں۔ اس طرح کے اور گھٹیا ترین احکامات جاری کیے۔ اس حوالے سے آج پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ تمام ائمہ اکرام، علماء اکرام، خطباء حضرات آج کا جمعہ المبارک ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے آج ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت یہ قرآن اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ قرآن پاک کے اندر یہ جو مشہور ایک آیت ہے نا بیان کی جاتی ہے کہ ما کان محمد، تو یہ ایک آیت نہیں، یاد رکھیں 100 سے زائد آیات مبارکہ ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اتنا بڑا کیونکہ موضوع ہے، اتنا بڑا عنوان ہے، تو اس پر دلیلیں بھی بہت زیادہ ہیں قرآن اور حدیث مبارکہ کے اندر۔ یہ میری کتاب سامنے ہے عقیدہ ختم نبوت، حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد القادری کی، تو 100 سے زائد آیات جمع کیا آپ نے اور 200 سے زائد احادیث مبارکہ اس کے اندر جمع کی جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ تو میں چند نمونے کے طور پر 2-3 آیات اور چند احادیث مبارکہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ لوگوں سنو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کا سلسلہ ختم فرمانے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ پر اگر غور کریں نا، یہ واضح ثبوت ہے ختم نبوت کا، قطعی ثبوت ہے، ایک ایسی دلیل ہے ختم نبوت کے اوپر، کوئی نئی کا لا نہیں سکتا، ٹکرا نہیں سکتا، جھٹلا نہیں سکتا۔ واضح الفاظ ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ایسے صریح الفاظ یہاں موجود ہوں تو کون جھٹلا سکتا ہے حضور کے ختم نبوت کو؟ تو اب جب ہم اس آیت مبارکہ پر غور کریں نا، تو یہاں 2-3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک یہ جملہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، تو یہ ایک بات سمجھا دی اللہ نے، اور دوسری بات ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تیسری بات وخاتم النبیین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم فرمانے والے ہیں۔ یہ 2-3 چیزیں اللہ نے ہمیں سمجھائیں۔ اب ان 2-3 چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، ریلیونٹ کیا ہے، ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ ایک یہ فرمانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، بظاہر تو اس میں ختم نبوت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر غور کیا جائے، تفکر کیا جائے، محدثین اور مفسرین کی تفسیروں کا مطالعہ کیا جائے، تو یہاں ہمیں ختم نبوت واضح نظر آ رہا ہے۔
دن کی طرح عیاں ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے ختم نبوت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد بالغ مرد کے باپ نہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ ہوتے تو حضور کے بیٹے کو بھی پھر نبی ہونا پڑتا، چونکہ آپ کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں تھا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بیٹوں کو جوان نہیں ہونے دیا، بالغ نہیں ہونے دیا، انہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا دیا. اگر سوال پیدا ہو سکتا ہے حضور کی بالغ بیٹے ہوتے تو انہیں نبوت اللہ نہ دیتا، بس حضور ہی آپ نبی ہوتے، تو پھر ہمارے نبی کی، ہمارے آقا و مولا کی شان میں نقص آتا، شان میں عیب آتا، کمی آتی. پھر دوسرے لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ آپ کا نبی آپ کہتے وہ سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، وہ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. وہ نقص ظاہر کرتے، یہ عیب ظاہر کرتے کہ دیکھو اللہ نے یعقوب کو بیٹا دیا، یوسف کو اسے بھی نبوت عطا کی. اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹے دیے، اسحاق اور اسماعیل، انہیں نبوت عطا کر دی. اللہ نے زکریا اور یحییٰ دونوں باپ بیٹے کو نبوت دی. اللہ نے حضرت آدم اور حضرت شیث دونوں باپ بیٹے کو نبوت عطا کی. ایک تمہارا نبی ہے کہ اس کے جواب بیٹے بھی ہیں مگر نبی نہیں ہے. تو یہ عیب محسوس ہوتا حضور کی شان میں، حضور کی عظمت میں. تو اللہ کو اپنے پیارے حبیب کی شان اور عظمت میں عیب اور نقص اور کمی گوارا نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بیٹے تو عطا کیے مگر انہیں بڑا نہیں ہونے دیا، جوان نہیں ہونے دیا، انہیں اپنے پاس بلا لیا. کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، حضور آخری نبی تھے. ایک یہ آیت. دوسری وہ آیت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل. اللہ متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جو آپ پر نازل کیا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا کتاب قرآن مجید، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے وما انزل من قبل، جو آپ سے پہلے کتابیں تورات، زبور، انجیل اور دیگر آسمانی صحائف جو رسولوں پر اتارے گئے ان پر ایمان لاتے ہیں. وہ متقی ہیں جو قرآن مجید اور قرآن سے پہلے اترنے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ متقی ہیں. اب اگر غور کریں حضور نبی اکرم کے بعد کسی نبی نے یا کسی کتاب نے آنا ہوتا تو یہاں اللہ اس کا بھی ذکر فرما دیتا ہے، مگر اس کا ذکر نہیں ہے. یہاں ایک اور آیت مبارکہ آپ سنیں توجہ کے ساتھ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من قبل. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے، آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے نوح کی طرف، ہم نے اور ان کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. پھر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کی. پھر فرمایا وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسحاق اور یعقوب والاسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف ہم نے وحی کی. وَعِیسَىٰ وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَہارون وَسُلَیمان، اور ہم نے عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی فرمائی ہے. اور پھر فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. تو حاضرین محترم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے کہ ہم نے آپ پر بھی بالکل اسی طرح وحی نازل فرمائی جس طرح آپ سے پہلے اللہ نے چند نبیوں کا نام لے لے کر کہ ہم نے اسحاق پر جس طرح، ہم نے ابراہیم پر جس طرح، ہم نے عیسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان اور ان کی اولادوں پر جس طرح، اگر حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ یہاں جس طرح حضور سے پہلے نبیوں کا ذکر فرما رہا ہے تو حضور کے بعد آنے والے نبیوں کا بھی ذکر فرما دے. مگر چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ یہ 2-3 آیات مبارکہ نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے جو صرف ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہیں پیش کی۔ اس طرح کی 100 آیات مبارکہ ایسی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات فرماتے ہیں، جو حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح چند احادیث مبارکہ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت پر بیان فرما دیتا ہوں۔ حضرت محترم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر تعمیر کیا۔ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے گھر تعمیر کیا ہو، بڑا عالیشان گھر ہو، اسے آراستہ کیا ہو، سجایا ہو، بڑا خوبصورت گھر بنایا ہو، مگر اس کے ایک کونے پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک کونے پر، ایک گوشے پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ اب حضور فرماتے ہیں جو بھی شخص آتا ہو اس محل کو، اس گھر کو، اس مکان کو دیکھتا ہو، اسے خوبصورت لگتا ہو، وہ اس کی تعریفیں کرتا ہو کہ کتنا عالیشان گھر ہے، کتنا خوبصورت مکان ہے، مگر ہر کوئی حضور فرماتے ہیں یہ کہے کہ کاش یہ اینٹ بھی لگی ہوتی، کاش یہ اینٹ بھی لگی ہوتی، تو حضور فرماتے ہیں بس میں ہی وہی آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین۔ یعنی یہ جو قصر نبوت انبیاء کا جو محل حضور نے مثال دے کر سمجھایا، یعنی میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت گھر ہو، اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ تو اب حضور فرماتے ہیں میں آ گیا ہوں، میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین، کہ لوگوں سنو میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، تمام رسولوں کا قائد ہوں، رہنما ہوں، سربراہ ہوں، ولا فخر، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، اور میں خاتم النبیین ہوں لیکن مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا أَفْضَلُ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ وَلَا فَخْرَ، اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری ہی حضور فرماتے ہیں شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن مجھے اس چیز پر کوئی فخر نہیں۔ دیکھیے یہ بھی حدیث پاک واضح دلیل ہے ختم نبوت کے اوپر کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں انا محمد، کہ لوگوں میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور میں ماحی ہوں۔ اور آگے خود فرمایا الذی یمحی بی الکفر، یعنی میرے ذریعے، ماہی کا معنی بتایا یعنی میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا، کفر کو ختم کر دیا جائے گا، کفر کو مٹا دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا اور میں ہی حاشر ہوں، یعنی میرے بعد قیامت آ جائے گی اور حشر برپا ہوگا۔ اور آگے خود فرمایا کہ میں عاقب ہوں۔ پھر صحابہ اکرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ عاقب کا کیا مقصد ہے، عاقب کا کیا مقصد ہے، عاقب کا معنی کیا ہے، عاقب سے مراد کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب کا معنی یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو، جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ پر بھی اگر غور کریں تو یہ حدیث پاک بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر واضح دلالت کرتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین، سبحان اللہ، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا۔ حضرت عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا
حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی، جب آپ سے لغزش ہوئی تو پھر انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر میرا وسیلہ پیش کیا کہ اسألک بحق محمد، اور اللہ رب العزت سے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، کیا اب بھی تو مجھے معاف نہیں کرے گا؟ یہ حضرت آدم عرض کر رہے ہیں اللہ سے، جب میں محمد مصطفیٰ کا تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہا ہوں، کیا اب بھی باری تعالیٰ تو مجھے معاف نہیں کرے گا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے پھر اللہ نے حضرت آدم کی طرف وحی کی، اور وہی یہ کی پوچھا وما محمد ومن محمد، اے آدم محمد کون ہے، کیا ہے، تجھے کیسے پتا کہ محمد؟ تو پھر حضرت آدم نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اے اللہ تیرا نام بابرکت ہے، جب تو نے مجھے خلعت تخلیق پہنائی، جب مجھے پیدا فرمایا تو میں نے اپنا سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باری تعالیٰ میں اس دل سے جان گیا کہ یہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہے جس کو اللہ رب العزت نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے، یہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہے جس کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف وحی کی دوبارہ اور فرمایا اے آدم یہ تیری اولاد میں سے خاتم النبیین ہے، سبحان اللہ، یہ تیری اولاد میں سے خاتم النبیین ہے، اور اس کی امت تیری اولاد میں سے آخری امت ہے، اور اے آدم اللہ فرما رہا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث پاک سے یہ واضح دلیل ملتی ہے، یہ واضح ثبوت ہے کہ ایک تو حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات بنی تو حضور کے صدقے بنی، اگر حضور کو اللہ پیدا نہ فرماتا تو آدم نہ ہوتا، آدم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ دوسرا یہ اللہ خود حضرت آدم کی طرف وہی فرما رہے ہیں کہ اے آدم یہ خاتم النبیین ہے، تیری اولاد میں سے ہوگا اور یہ آخری نبی ہوگا، اور اس کی امت تیری اولاد میں سے آخری امت ہوگی، اس کی امت تیری اولاد میں سے آخری امت ہوگی۔ تو حضرت محترم اس حدیث پاکہ پر بھی اگر غور کریں تو یہ حدیث بھی حضور کی ختم نبوت پر واضح دلالت کرتی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جھوٹے یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، جھوٹے نبوت کا دعوت کرنے والے، ان کی پیشین گوئی پہلے کر دی تھی اور ان کی تعداد بھی بتا دی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اس بات کہ قیامت اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب دجال کذاب نہ پیدا ہو جائیں، ہر ایک کا دعویٰ ہوا کہ وہ نبی ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ کریں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی مثال کے بعد ہی لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا تھا، اور آج تک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے جا رہے ہیں۔ تو بر صغیر کے اندر ایک ایسے شخص نے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس نے بھی انگریزوں کا وہ نوکر تھا، انہوں نے مجھے پالا اور پڑھایا اور پڑھ لے کر اتنا بڑا کیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور انگریز جب خلافت عثمانیہ قائم تھی تو طرح طرح کے فتنے تھے، مگر کسی طرح بھی وہ سارے دشمن اسلام مل کر بھی مسلمانوں سے فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر انہوں نے سوچا یہ مسلمان کے اندر عشق مصطفیٰ ایک ایسا جذبہ ہے، یہ اس پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایسے فتنے پیدا کیے تاکہ یہ اندر سے کھوکھلے اور کمزور ہوں، جب یہ اندر سے کمزور ہوں گے تو ہم پھر ان سے فتح حاصل کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے عرب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک فتنہ پیدا فرمایا،
اور پھر ادھر بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں ایک فتنہ جو ہے نا پیدا کیا۔ تو پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے طرح طرح کے دعوے کیے کہ میں ولی ہوں، میں مجدد ہوں، میں سایہ نبی ہوں، میں مسیح ہوں، میں امام مہدی ہوں۔ پھر آخر میں کہا کہ میں نبی ہوں۔ تو پھر مسلمانوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ان کے خلاف، اور ہر دور میں پھر وہ سر اٹھانے لگے۔ بالآخر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں ان کو ملک پاکستان کے اندر آئین بنایا کہ ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، ان کو کافر قرار دیا گیا، مگر پھر وہ 1988-99 میں پھر انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ ہم ہیں تو کافر مگر آپ نے کھل کر عبادت کر رہے ہیں، یہ ہمیں اجازت دی جائے ان کے ذریعے۔ مگر پھر بھی چونکہ یہ عقلیہ تو ہے نہیں، مسلمان علماء اکرام نے دلائل پیش کی کہ یہ عقلیہ تو ہے نہیں، ان کو اجازت دی جائے، یہ کوئی الگ سے مذہب تو ہے نہیں، ان کو اجازت دی جائے، یہ تو مرتد ہیں، اسلام چھوڑ کر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لہذا مرتد کو عدالت کے ذریعے سزا اس کی جو ہے نا وہ پھانسی ہے، لہذا وہ کیس بھی عدالت کے ذریعے جیت گئے۔ مگر حال ہی میں پچھلے 3-4 دنوں سے ان کی ایک پٹیشن دائر تھی، یہ غالباً 2019 کا واقعہ ہے۔ ان کے ایک بندے نے کتاب قرآن مجید کی چند آیات نکال کر ان کی اپنی مرضی کے ذریعے تشریح، تعویل، ان کا ترجمہ پیش کر اور کتاب ان کی شائع ہوتی رہی، چلتی رہی، اور وہ لوگوں کو آگے پھیلاتے رہے لوگوں تک۔ پھر کیس دائر ہوا، اس کیس کا جو ہے نا پچھلے دنوں میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فیصلہ سنایا کہ قادیانی جو ہے وہ اپنی مرضی سے، اس کا لبے لباب اس فیصلے کا یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کتاب قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح کر سکتے ہیں، اس کو آگے شائع بھی کر سکتے ہیں، پھیلا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، تو ہم سب اہل اسلام، اہل پاکستان اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور قاضی صاحب کے اس فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ دعائیں کہ ہمیں ایسا لیڈر، بے باک لیڈر عطا فرمائے اور ایسے اعلیٰ عہدوں پر ایسے بندے جو اسلام کے بھی خیر خواہ ہوں اور ملک پاکستان کے بھی خیر خواہ ہوں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔